کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں سن رہا؟ آپ نے دل سے دعا کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسے لمحوں میں یہ محسوس کرنا آسان ہوتا ہے کہ شاید آپ کے ایمان میں کچھ غلط ہے، یا شاید آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دعاؤں کا نہ قبول ہونا اللہ کی حکمت کی علامت ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ آج ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ اگر اللہ میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو کیا یہ برا نشان ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایسا محسوس کیا ہے، جب ہماری دعائیں جواب نہیں پاتی تو ایک اندرونی خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ شاید آپ نے روزگار، شفا، رہنمائی یا مشکلات سے نجات کی دعا کی ہو، لیکن آپ کو صرف خاموشی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں، کسی کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کی بات نہیں سن رہا۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نظر نہیں آ رہے، جیسے آپ کا درد، مشکلات اور ضروریات نظر انداز ہو رہی ہوں۔ آپ یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا میں آپ کی دعائیں اللہ تک پہنچ نہیں رہی ہیں؟ کہ وہی احساس ہے جو بہت سے لوگ ڈپریشن یا پریشانی میں مبتلا ہونے کے دوران محسوس کرتے ہیں، جب وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ غائب ہو جائے، کوئی راہ فرار تلاش کرے۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کسی کو میری پرواہ ہے؟ کیا اللہ مجھے یاد رکھتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سفر کا اختتام نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے۔ جواب نہ ملنے والی دعائیں یہ نہیں بتاتی کہ اللہ ہمیں عذاب دے رہا ہے یا کہ ہمیں فراموش کر دیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے۔ اللہ آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کو اپنی قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کی حکمت ہمارے سمجھنے سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اس کے جوابات ایسے طریقوں سے آتے ہیں جن کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی وہ فوراً جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تخیر رد عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت اور علم کی علامت ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے لیے بہترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی آزمائشوں کا سوچیں۔ یہ مشکلات انہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ انہیں عزت دینے اور ہمیں صبر اور اعتماد کے بارے میں سبق دینے کے لیے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، جنہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے 950 سال گزارے۔ ان کی مسلسل دعاؤں اور محنت کے باوجود ان کی قوم کی اکثریت نے ان کی باتوں کو رد کر دیا۔ ان کی بیوی اور بیٹا بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے انکار کیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ سے دعا کی تھی؟ ان کا دل ان دعاؤں سے ٹوٹ رہا ہوگا جو ان کے پیاروں کے لیے غیر جواب رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال تھا؟ انہوں نے سالوں تک دعا کی کہ ان کا پیارا بیٹا یوسف واپس مل جائے۔ وہ یوسف کے غم میں اتنے روتے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ تصور کریں کہ آپ کسی چیز کے لیے اتنی دیر تک دعا کریں اور پھر بھی کچھ نہ ہو، لیکن آخرکار سالوں کی تکلیف اور صبر کے بعد اللہ نے ان کی دعا کا جواب دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے ملا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے چچا ابو طالب اور اپنے خاندان کے دیگر افراد کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے، باوجود ان کی تمام کوششوں کے وہ اسلام کو قبول نہ کر سکے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا، تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے پیغمبروں کی دعائیں بھی غیر جواب رہی، ان کا بھی امتحان لیا گیا، جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اکثر دعا کو صرف اللہ سے کچھ مانگنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسے کوئی حل کی درخواست، لیکن دعا کی اصل حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کروا لیں، بلکہ یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔
جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں یا اللہ سے بات کرتے ہیں تو آپ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے، چاہے آپ کی دعا فوراً قبول نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنا خود میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ دعا کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم کو فراموش نہیں کیا گیا۔ اللہ دعاؤں کا جواب مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمارے وقت کے مطابق نہیں چلتا، وہ ہمیں جو کچھ مانگتے ہیں فوراً دے سکتا ہے یا بہتر نتیجے کے لیے تاخیر کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ جواب جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہوتا، اور ان حالات میں اللہ کچھ اور بہتر پیش کرتا ہے۔ اللہ آپ کی دعا کا جواب اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے، کہ ایسی تکلیف سے بچا سکتا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی۔ اللہ کا ہر جواب ہمیشہ آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے، چاہے آپ اس وقت اس کو سمجھ نہ پائیں۔ کبھی کبھی اللہ کے جواب کا وقت ہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ اس جواب کے لیے تیار نہیں ہوتے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ اسے کب پورا کرنا ہے۔ سوچے کہ ہم روزانہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ خاندان کے مسائل ہوں، صحت کی مشکلات، مالی مشکلات یا مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے مسلسل دعا کی ہے، نجات کی درخواست کی ہے، لیکن آپ کی مشکلات بدستور برقرار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، فوری طور پر حل نہ ملنا اس بات کا مطلب نہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ابھی بھی دعا کر رہے ہیں، آپ ابھی بھی ثابت قدم ہیں، جو یہ دکھاتا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی آزمائشوں میں سہارا دے رہا ہے، چاہے فوری طور پر کوئی تبدیلی نہ دکھائی دے۔ اسلام میں صبر صرف انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، یہ مشکلات کے دوران ایمان کو برقرار رکھنے کا نام ہے۔ جب اللہ اپنے جوابات میں تاخیر کرتا ہے تو آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، اور آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان اللہ پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے آپ کی حالت کچھ بھی ہو۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ صبر کا انعام بہت بڑا ہے، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں اور جان لیں کہ اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں غیر جواب ہیں تو مایوس نہ ہوں، سمجھیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے، آپ کے ایمان کو نکھار رہا ہے اور آپ کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہے۔ دعاؤں کا غیر جواب ہونا کوئی برا نشان نہیں ہے، یہ وہ سفر کا حصہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، ایک ایسا سفر جو آپ کو مضبوط بنائے گا، اللہ کے قریب لے جائے گا، اور آخرکار آپ کو انعامات دے گا جن کا آپ نے ابھی تصور بھی نہیں کیا۔ یاد رکھیں، اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہمارے مانگنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں تمام مشکلات میں صبر دینے اور اپنی حکمت پر ایمان رکھنے کی طاقت دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کا بہترین طریقے سے جواب دے اور بہتر وقت پر۔ اگر آپ نے کبھی غیر جواب دعاؤں کا سامنا کیا ہے تو اپنے خیالات اور تجربات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ہم سب اس سفر میں ایک ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی دعاؤں کے ذریعے سپورٹ کرتے ہوئے۔